جھوٹی جمہوریت تیری مذہب کو لڑانا، کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈھانا، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کی مدد آج ہے کہ نہیں ہے۔ آج یہی تو رونا روتے نا کہ اللہ رب العزت کی مدد کب آئے گی، کب آئے گی؟ میرے عزیزوں کب آئے گی نہیں ہے، ابھی تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد۔ اور سچ بتاؤں اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ان حالات میں تو ہم جی بھی نہیں پاتے، گھٹن کے اس ماحول میں ہم کو زندہ رہنا بھی مشکل تھا۔ دیکھیں اللہ عز و جل کی یہ باطنی مدد کیسی کہ اللہ تبارک و تعالی اہل حق تھوڑی سی تعداد میں ہی کیوں نہ ہوں لیکن بھاری بھرکم فوج پر بھی اللہ اپنے ایمان والوں کو غالب کر کے رکھتا ہے، اور اگر جنگ کی نوبت نہ بھی آئے تو اللہ ہمارا رعب دوسروں کے دلوں پر ڈال کر رکھتا ہے۔ یہ نصرت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ طارق بن زیاد 21 سال کے نوجوان ہیں، 12,000 کا لشکر لے کر اسپین میں اترے ہیں، یورپ کی سرزمین پر اترے ہیں، اور جب وہاں پر پہنچے تو راجہ راڈرک نام سے جو عیسائی مقابل میں آیا تھا 1,00,000 کی فوج لے کر آ گیا۔ کہاں 12,000 اور کہاں 1,00,000 کی تعداد فوج۔ طارق بن زیاد کے دل میں ذرا برابر خوف نہیں آیا۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے میدان میں کھڑے ہو جائیں اللہ فرماتا ہے میں 200 پر تمہیں غالب کر کے رکھوں گا۔ کتنے پرسنٹ پر غالب کرے گا؟ کتنے پرسنٹ؟ 10% ہو جائے، تقریباً 20 میں سے 10%، 20 لوگ 100 میں 200 میں سے 10% 20 لوگ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا اِن یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 لوگ صبر والے ہوں یغلبوا 200، 200 پر بھاری کروں گا، یعنی تم اپنے سے 10 گنا پر بھی بھاری ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ تھا، اس لیے ان اصحاب کو یقین تھا، میدان سے وہ ہٹے نہیں، کیونکہ 12,000 ہمارے پاس ہے اور اللہ نے وعدہ 10 گنا زیادہ کا فرمایا۔ ہم لوگوں کو اللہ کی مدد کے اعتبار سے تو 1,20,000 سے بھی مقابلہ کرنا چاہیے، مقابل میں تو 1,00,000 ہی ہیں ابھی بھی۔ ان کا یہ یقین تھا اللہ کی ذات پر۔ اللہ نے 12,000 کی اگر مدد کرنا ہے تو کتنے کے ساتھ کرائے گا؟ 1,20,000، 10 گنا زیادہ سے کرائے گا، جبکہ سامنے 1,00,000 ہے۔ ہم تو تھوڑی سی تعداد سے ڈرے ہوئے ہیں، تھوڑی سی تعداد سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو اللہ کی مدد آج بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک نہیں بہت ساری جنگیں آپ نے لڑیں، فاتح بیت المقدس جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کیا اور ظالموں کے پنجوں سے اسے چھڑایا تھا۔ 1 2 نہیں 10 جنگیں آپ نے لڑیں، لیکن ہر جنگ کی تاریخ نکالو صلاح الدین ایوبی کے پاس کبھی 10,000 کی فوج ہے، کبھی 6,000 کی، کبھی 12,000، اس سے زیادہ کی نہیں ملتی۔ اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک فوج نے صلیبی عیسائیوں سے جو مقابلہ کیا 4,00,000 کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے اس کی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، یہ عیسائیوں نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں میں، انگریز تاریخ دانوں نے خود لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے 4,00,000 فوج کے ساتھ چھوٹی سی ایک ٹکڑی کو لے کر کے مقابلہ کر لیا۔ کون سا یقین تھا ان کے اندر؟ اللہ رب العزت کی ذات پر وہ کامل ایقان تھا۔ میرے عزیزو آج کے حالات ہمارے ایسے ہیں کہ اب بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ میں کسی کا انٹروڈکشن نہیں کراؤں گا، کسی کا تعارف کرانے کے لیے نہیں، لیکن دنیا میں ایک ظالم تنظیم مشہور ہے RSS کے نام سے، تقریباً پوری دنیا میں۔ آپ اس چیز کو سن لیں اور میری اس بات کو کوئی سیاست سے نہ جوڑے، میں آپ کو ایک حقیقی بات بتانا چاہتا ہوں۔ انہی کے پیج سے، انہی کے لکھنے والے، انہی کا تعارف کرانے والوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے لارجسٹ تنظیم کا نام ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے جس کے 1 کروڑ کار سیوک ہیں۔
ایٹ اے ٹائم. اور ان کے بانی نے، ان کے فاؤنڈر نے، یا پھر ان کا جو سرچالک ہو، اس نے کہا ہے کہ کسی بھی ٹائم پر اگر ہندوستان کو ضرورت پڑے تو 3 دن کے اندر 3 لاکھ فوج کو میں اتار سکتا ہوں. جبکہ انڈین گورنمنٹ کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں کہ ایٹ اے ٹائم اتنی جلدی میں وہ اتنی بھاری نفری کو اتار سکے. اتنی پاورفل تنظیم. اور ان کے ایک صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستانی جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، عدالت کا ہو، شکشا کا ہو، تعلیم کا، یا پھر جو بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں IAS سے لے کر نیچے طبقے تک، ان میں سے 80% ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جس میں ہمارے لوگ ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے، 80% ڈپارٹمنٹ میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.